میری بڑی بہن کا نام نائلہ تھا۔ وہ مجھ سے 8 برس بڑی تھی۔ میری پیدائش کے وقت امی جان اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں 1 دن کی عمر میں ممتا کے سائے سے محروم ہو گئی۔ والد صاحب کے لیے میری پرورش بڑا مسئلہ تھی۔ پھپھو عمر رسیدہ تھیں، والد صاحب کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں، تبھی ابو نے نائلہ کی دیکھ بھال ان کے ذمہ کر دی، لیکن مجھ جیسی چھوٹی بچی کی ذمہ داری وہ نہ لے سکتے تھے۔ والد نے مجھے خالہ جان کے سپورٹ کر دیا۔ میں خالہ کے گھر پرورش پانے لگی۔ جب 15 برس کی ہوئی تو خالہ جان بیمار پڑ گئیں۔ تب انہوں نے ابو کو بلوا کر کہا کہ فاخر بھائی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہے آپ اپنی بچی کو لے جائیں۔ ابو مجھے گھر لے آئے۔ اس وقت بڑی بہن نائلہ 23 برس کی ہو چکی تھی۔ پھپھو اب بھی ساتھ رہتی تھیں، لیکن وہ زیادہ سوشل نہیں تھیں۔ نائلہ باجی کا رشتہ نہیں ہو سکا تھا اور اس بارے میں والد صاحب بہت فکر مند تھے۔ جب بھی ابو کے گھر میں آئی، دل میں بڑے ارمان تھے، باجی سے ملوں گی، باجی دیکھ کر مجھے خوش ہوئیں گی اور ہم ساتھ رہیں گے، وقت خوبصورت ہو جائے گا۔ یہاں معاملہ الٹا تھا۔ باجی نے مجھے خوش دلی سے قبول نہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرا والہانہ استقبال کرتیں کہ ہم بہنیں مدت بعد ملی تھیں، لیکن انہوں نے بدسلوکی شروع کر دی۔ حیران تھی کہ سگی بہن کیسے ہے، شاید کہ میں ان کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی تھی۔ وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو چکی تھیں، اب اپنی راجدھانی میں کسی کی شراکت گوارا نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی باجی سے بدظن ہو گئی۔ ابو ہم دونوں سے ایک سا پیار کرتے تھے، تب باجی جل جاتی تھی۔ وہ ہمارے لیے ایک سے کپڑے اور چیزیں لاتے۔ میری بہن ان چیزوں کو جو میرے لیے ہوتی تھیں چھپا دیتی تھیں یا خراب کر دیتی تھیں۔ میں روتی تھی تو پھپھو چھپ کر آتی تھیں اور سمجھاتی تھی کہ صبر کرو اور والد سے شکایت مت کرنا، وہ دکھی ہو جائیں گے۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے جگہ پیدا نہ ہو سکی اور میں ان سے دور رہنے لگی۔ وہ بلاتی بھی تو جواب ہی نہ دیتی، کیونکہ مجھے ان پر اعتبار ہی نہیں تھا کہ جانے کب کیا رویہ اختیار کر لیں۔ میں خالہ کے گھر خوش رہا کرتی تھی، ان کی بیٹی خیال کرتی تھی، بہن جیسا پیار دیتی، اور سگی بہن کا یہ حال کہ مجھے دیکھتے ہی تیوری چڑھا لیتی، حقارت کا اظہار یوں کرتی کہ جہاں میں بیٹھ جاتی یہ وہاں سے اٹھ جاتی یا پھر منہ پھیر کے برابر سے نکل جاتی۔ ایسی نفرت بھرے ماحول میں جینا دوبھر ہو گیا۔ خالہ کے گھر کو یاد کر روتی، جہاں اپنائیت اور محبت تھی، تنہائی کا ذرا بھر احساس نہ تھا۔ وہ گھر میرا نہ تھا، پھر بھی میرا تھا، اور یہ جو میرے والد کا گھر تھا وہ باجی کا تھا۔ ہر دم یہ احساس دلاتی تھی کہ یہ گھر میرا ہے، نہ جانے تم کہاں سے آ گئی ہو میرا دل جلانے کو۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ جو نکلتے تھے وہ تیر کی طرح لگتے تھے۔ میں روتی تھی، سوچتی تھی کہ آج تو ضرور ابو سے شکایت کروں گی، مگر پھپھو ہر بار آڑے آ جاتی تھیں کہ بیٹی صبر کرو، صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ یہ سن سن کر مجھے ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ مسئلہ اصل یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی اور باجی نائلہ معمولی صورت کی تھی۔ میری نوخیز عمر تھی، لہٰذا جو مجھے دیکھتا بے اختیار شکل صورت کو تعریف کرتا۔ اس پر باجی جلتی تھیں، حسد محسوس کرتی تھیں۔ 5 سال ایسے ہی گھٹ گھٹ کر گزار دیے۔ اب باجی کی عمر ڈھلنے لگی تھی، ابھی تک رشتہ نہ ہوا تھا۔ رشتہ دیکھنے جو آتے وہ ان کے بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ ابو کہتے کہ نہیں، پہلے بڑی کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ اس جواب پر رشتے واپس ہو جاتے۔ ایک روز خالہ میرے لیے اپنے دیور کے بیٹے ریحان کا رشتہ لے کر آئیں۔ والد نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ خالہ نے کہا دیکھو بھائی، میرا پلوشہ پہ بہت حق ہے، یہ 2 دن کی تھی تب گود لیا تھا اور 15 برس پالا ہے، اور اب تم یہ رشتہ نہیں ٹھکراؤ گے اور ابھی شادی نہیں کر سکتے تو ہم انتظار کر لیں گے، پہلے بڑی کا بیاہ کر لو، پلوشہ کا بعد میں کر دینا، مگر منگنی ابھی ہی کر دو تاکہ ہمارے دل کو تسلی رہے۔ خالہ کا احسان ایسا نہ تھا کہ والد ان کو ناراض کرتے۔ انہوں نے بات مان لی اور میری منگنی ریحان سے کر دی گئی۔ منگنی کے بعد ہمارے سونے گھر میں بہار آ گئی۔ خالہ اور ان کی بیٹیاں آئے دن ہم سے ملنے لگیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ ریحان بھی آتے۔ ریحان کو میں اچھی لگتی تھی، بہانے سے آتے، باتیں کرنے لگتے۔ میری خالہ زاد بہنیں ساتھ ہوتی، رونق ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ میں بھی ریحان سے مانوس ہو گئی، ان کا انتظار کرتی، ہفتہ بھر نہ آتے تو شکوہ کرتی، اور خالہ زاد بہن راجیوں کو پیغام دیتی کہ ریحان سے کہو کہ آئیں، ہمارا جی اداس ہے۔ ریحان ہفتے میں 1 بار آنے لگے، ہم بات چیت کرتے،
یہی بات باجی کو بری لگتی تھی۔ ریحان کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ناگواری کا اظہار کرنے لگتی تھی جیسے ان کے چہرے پر سانپ لوٹ جاتا ہو۔ رفتہ رفتہ نائلہ باجی نے میرا جینا حرام کر دیا، مجھے ریحان سے بات کرنے نہ دیتی، خاطر تواضع سے روکتی، حتیٰ کہ چائے بناتی تو گرا دیتی۔ وہ خود تو گھر کی مالکہ بنی ہوئی تھی اور مجھ سے نوکرانی کا سلوک کرتی تھیں۔ ہر وقت کی بے عزتی اور لعنت ملعنت کو میں کب تک سہتی؟ ریحان سے بھی یہ باتیں چھپاتی کہ کہیں وہ گھر آنا نہ چھوڑ دے یا رشتہ ہی نہ توڑ دے۔ پھپھو نے نائلہ کو بہت سمجھایا، یہ چھوٹی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کیا کرو۔ وہ باز نہ آتی۔ اصل میں تو ان کو اس بات کا رنج تھا کہ میری منگنی ہو گئی تھی اور ان کا رشتہ ابھی تک نہ ہو سکا تھا۔ میری اور ریحان کی محبت کو بھی وہ اچھی نگاہ سے نہ دیکھتی تھی۔ ہماری محبت ان کو بری طرح کھٹکتی تھی کیونکہ میری خوشی ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی اور ان کی حسد بھری طبیعت کا میرے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ اب وہ مجھے مجبور کرنے لگی کہ تم ریحان کے سامنے نہ جایا کرو۔ اگر وہ مہمان بن کر آ جاتا ہے تو میں بڑی بہن ہوں، میں اس سے بات کروں گی، چائے بھی میں ہی دوں گی۔ تمہیں اپنے منگیتر سے پردہ کرنا ہوگا، اس کے سامنے نہیں جانا ہوگا۔ یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے، اس روایت کا پاس کرو، اگر نہ کرو گی تو میں ابا سے کہہ کر رشتہ ختم کرا دوں گی۔ میں نے باجی کی روک ٹوک ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور یوں یہ جھگڑا توڑ پکڑتا گیا۔ تھک ہار کر میں نے ریحان سے بات چیت چھوڑ دی اور اس کو گھر آنے سے بھی منع کر دیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ اپنی بڑی بہن کی خاطر ایسا کر رہی ہوں۔ ریحان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس سے بیزار ہو گئی ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، شاید کہ میرا خیال تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ پلوشہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا محبت بھرا رویہ تبدیل ہو گیا ہے، اور گھر آنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ خالہ نے مجھ سے پوچھا، میں اگر باجی کی شکایت کرتی تو وہ مجھ سے ہرگز معاف نہ کرتی اور جینا بھی دو بھر کر دیتی۔ تبھی کہہ دیا کہ فی الحال جب تک باجی کی شادی نہیں ہوتی ریحان ہمارے گھر نہ آئے اور نہ ان کے گھر والے آئیں، ورنہ ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ خالہ سمجھی کہ شاید میں ان کی بے عزتی کرنے کا کہہ رہی ہوں کیونکہ باجی کا نام لینے سے خوف زدہ تھی، لہٰذا بات گول مول کر کے بات ٹال دی۔ خالہ کو برا لگا اور وہ خاموش ہو کے چلی گئی۔ اس دوران باجی کے لیے رشتے آئے پر وہ مجھے پسند کر لیتے تھے، ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ ابو نے سوچا کہ ریحان والے تو رشتے سے پیچھے ہو گئے ہیں، کیوں نہ پلوشہ کو ادھر دے دوں، یہ درمیان سے ہٹے گی تو بڑے کا موقع بنے گا۔ انہوں نے امیر لوگ دیکھ کر میرا رشتہ فرحان سے کر دیا اور میں بزدلی کی وجہ سے ابو سے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ ریحان کے گھر والوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ باجی کی مجبور کرنے پر میں نے خود ان کو روکا ہے اور گھر آنے سے بھی منع کیا ہے۔ باجی نے بھی والد صاحب کو اوپر اوپر یہی کہہ دیا تھا کہ پلوشہ ریحان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کو گھر آنے سے منع کیا ہے۔ ایسی غلط فہمی میں میری شادی فرحان سے ہو گئی اور میں کسی کو بھی اپنے حالات کے بارے میں نہ بتا پائی۔ اس وقت بڑی شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی، اگر وہ آج زندہ ہوتی تو ان سے دل کا حال کہتی اور یوں میرے پیار کی نگری نہ لٹتی۔ خالہ تو ناراض تھیں، انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا تھا، ان کو بھی دل کی بات نہ بتا سکی، وہ مجھے گستاخ اور مجرم کہتی تھیں۔ میری شادی کے بعد جیسے میری بہن کو سکون آ گیا ہو۔ سازش کا شکار ہو کر میں تو کراچی سے اسلام آباد بیاہ کر چلی گئی اور اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لیا، لیکن والد صاحب کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ خالہ کو منانے ان کے گھر گئے۔ رشتے کی باتیں پھر سے ہونے لگی اور خالو جان نے نائلہ کو ریحان کے لیے مانگ لیا۔ ابو تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طور بڑی کا رشتہ ہو، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ ریحان کو بھی والدین نے دباؤ ڈال کر منا لیا اور میری باجی میرے ضابطہ منگیتر کی بیوی بن گئی۔ ریحان نے والدین کی خوشی کی خاطر قربانی دی تھی، حالانکہ اس کے دل میں ابھی تک میری یاد باقی تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ نائلہ ہی کی سازش تھی جس سے میں اور وہ دور ہوئے تھے۔ باجی اب بھی اس کو یہی یقین دلاتی تھی کہ پلوشہ نے خود انکار کیا تھا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں گھر آنے سے منع کیا تھا۔ باجی تو اپنی چال میں کامیاب خوش و خرم ہو گئی، لیکن میری قسمت کھوٹی نکلی۔ جس بندے سے میری شادی والد صاحب نے کی تھی کہ وہ امیر ہے، وہ پہلے سے ہی شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا، بیوی بچے ساتھ لے گئی تھی۔ فرحان نے پہلی زوجہ کو طلاق نہیں دی تھی بلکہ وہ روٹھ کر میکے جا بیٹھی تھی۔
جب اسے معلوم ہوا کہ فرحان نے اور شادی کر لی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ واپس آ گئی۔ 3 بچے اس کی مضبوط ہتھیار تھے اور اس کی پوزیشن اس گھر میں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ کافی جھگڑے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ فرحان مجھے طلاق دیں گے اور پہلی بیوی بچے ان کے ساتھ رہیں گے۔ بچوں کی خاطر اس شخص نے اپنی سالوں کی شرط مان لی۔ میں ان دونوں امید سے تھی اس لیے طلاق دو نہ ہو سکتی تھی، لیکن فرحان نے اپنی طرف سے مجھے طلاق دے کر میکے بھجوا دیا تھا۔ مجھے تو بے قصور طلاق ہوئی ہی تھی، لیکن میری بہن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے ریحان کی وجہ سے گھر نہیں بچایا اور طلاق لے کر یہاں آ گئی ہوں، حالانکہ میں امید سے تھی۔ بڑی بہن نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب اکیلے تھے، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں نائلہ ان کے پاس رہے گی اور ریحان گھر داماد ہوں گے۔ اب جس گھر میں نائلہ اور ریحان رہتے تھے مجھے بھی وہیں ہی رہنا تھا، کیونکہ یہ میرے والد کا گھر تھا، اور میں کہاں جاتی، وہ بھی اس حال میں جب میں امید سے تھی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں رہنا تو سوتن کے ساتھ رہنے سے بھی مشکل ہے۔ ریحان میرا خیال رکھتے تھے، جبکہ سکی بہن میرے بدن سے سانس بھی کھینچ لینا چاہتی تھی۔ نائلہ کا جب مجھے گھر سے نکالنے پر کوئی بس نہ چلا تو اس نے ایک نہایت ہی گھنونا الزام میرے پہ لگایا کہ پلوہ شاہ کو جب طلاق ہوئی تھی یہ امید سے نہیں تھی، بلکہ اب امید سے ہوئی ہے اور ریحان اس کے مجرم ہے۔ جب والد صاحب نے ایسی بات سنی وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ ایسے بہتر پہ صدمے سہنے کی ان کی تاب نہ تھی۔ ریحان کو نائلہ کے اس الزام نے سخت غصہ دلا دیا تھا۔ اب ساری سازش ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کو حاصل کرنے کی خاطر نائلہ نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ انہیں اپنی حالت پر دکھ تھا، اور پھر انہوں نے ایسا فیصلہ کر دیا جس کا تصور بھی ہم نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا یہ کہہ کر طلاق دی کہ جو عورت مجھ پر اور سکی بہن پر ایسا گھٹیا الزام لگا سکتی ہے وہ میری بیوی رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس کو اس بہتان پر 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ بہرحال میں کوڑے تو نہیں لگوا سکتا، لیکن میں اس بہتان باز عورت کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرتا ہوں۔ وہ باجی کو طلاق دے کر گھر سے چلے گئے۔ اب تو وہ میری خون کی پیاسی ہو گئی۔ تبھی میں نے خالہ کو فون کر دیا اور وہ مجھے آ کر اپنے گھر لے گئی۔ بچے کو جنم دینے تک میں انہی کے پاس رہی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے میری شادی ریحان سے کرا دی۔ یوں خدا نے میری کھوئی ہوئی محبت مجھے لوٹا دی۔ حالانکہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی دوش نہ تھا، یہ سب کچھ میری بہن کی حماقتوں سے ہوا۔ تاہم اب لوگ باجی نائلہ سے ہی ہمدردی کیا کرتے تھے اور مجھے دوشی ٹھہراتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں خود فرحان سے طلاق لے کر آئی تھی اور اپنی بہن کا گھر اس وجہ سے خراب کیا کہ سابقہ منگیتر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو فرحان جانتے ہیں یا میرا خدا گواہ ہے کہ ایسا کچھ میں نے سوچا نہ کیا۔ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اور خود بخود ہوا، لیکن والد بھی مجھ سے خفا رہے اور بہن بھی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کوئی برائی یا غلطی نہیں کی۔ آج بھی ریحان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں اور پہلا بچہ جو فرحان کی اولاد ہے اس سے بھی ریحان نے اپنی اولاد جیسا ہی پیار دیا ہے۔ میرا یہ بیٹا محسن انہیں اپنا باپ کہتا ہے، اور اسی کی خاطر ہم اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر میں آ گئے ہیں، تاکہ لوگوں کی زہر آلود باتیں سن کر میرے محسن کی معصومیت مجروح نہ ہو جائے۔